بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا دعا کے اندر وسیلہ جائز ہے؟ بالکل جی، دعا کے اندر وسیلہ جائز ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وسیلہ ہے کیا چیز۔ اب جو کہ ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو کتابوں کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا ہے، بلکہ ڈائریکٹ کسی بزرگ کی قبر پہ جا کے ہاتھ اٹھا کر اس بزرگ سے دعا مانگتا ہے اور یہ کہہ کر دعا مانگ رہا ہے کہ میں اسے وسیلہ بنا رہا ہوں، تو اس کو وسیلہ نہیں کہتے، شرک ہے۔ کیونکہ ہمیں مانگنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے، باقی ہمیں کوئی نہ ہماری سن سکتا ہے نہ کوئی ہمیں دے سکتا ہے، نہ ہم کسی سے مانگ سکتے، تو یہ شرک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی بزرگ کی قبر پہ جا کر مانگتا ہے، وہ ڈائریکٹ بزرگ سے تو نہیں مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، لیکن ڈائریکٹ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں مانگتا ہے، بلکہ وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں گنہگار ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہوں، میں اپنی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں رکھ سکتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری بات کو نہیں سنیں گے، تو اس لیے میں اپنی بات اس بزرگ کو کہتا ہوں۔ وہ بزرگ سے کہہ رہا ہے جو قبر میں مدفون ہے، ان سے کہہ رہا ہے کہ میری بات آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دو، آپ اللہ کے بزرگ ہو، اللہ کے نیک ہو، میں نیک نہیں ہوں، میں یہ گنہگار ہوں، نافرمان ہوں۔ تو یہ جو دوسری صورت ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ رہے ہیں لیکن وسیلہ اس کو بنا رہے ہیں، اس کے ذریعے سے بات پہنچا رہے، تو یہ صورت بھی ناجائز ہے، یہ صورت بالکل جائز نہیں ہے، یہ صورت بھی شرک میں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سمیع ہے، بصیر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان سب چیزوں کی محتاج نہیں ہے آپ کسی کے ذریعے سے وہاں تک بات پہنچائیے، بلکہ آپ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ رکھیے، اپنی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بات سنیں گے۔ اور خصوصاً جب کوئی انسان نافرمان ہو، جب کوئی شخص گنہگار ہو، پھر جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے جا کر سر جھکاتا ہے، ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑاتا ہے اور تضرع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے معاملات اور مشکلات رکھتا ہے اور اپنی برائیوں سے اور اپنے ان گناہوں سے باز آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک انسان کے ذہن میں یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ میں گناہ گار ہوں تو میری بات اللہ تعالیٰ نہیں سنیں گے، بالکل ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ کسی اپنے چیلے کی بات تو سنیں گے لیکن اپنے نافرمان کی بات نہیں سنیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی بات سنتے ہیں، ہر ایک کے معاملات کو جانتے ہیں، اس لیے یہ صورت بھی ناجائز ہے۔ آپ کو مانگنا ہوگا تو ڈائریکٹ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ تیسری صورت ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور آپ یہ یقین اور اس اعتقاد کے ساتھ رب ذوالجلال والاکرام سے مانگ رہے ہیں کہ میں مانگتا بھی اللہ تعالیٰ سے ہوں، دینے والا بھی اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے اور نہ کوئی دے سکتا ہے، لیکن مانگنے کے بعد آپ اس دعا میں یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تو دعا مانگ رہا ہوں، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ فلانی بزرگ کے وسیلے سے یا فلانی اس کے وسیلے سے یا اس کے واسطے سے کوئی بھی بے حق یا بے حرمت یا کوئی بھی الفاظ اس میں آپ استعمال کر رہے ہیں کہ فلانی کی حرمت سے یا فلانی کے بے حق فلان فلاں کے حق سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر آپ پھر کسی شخص کا وسیلہ دے رہے ہیں، تو یہ صورت جائز ہے، اور اس چیز کا ثبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک سے ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا مانگی تو وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ لایا گیا کہ یا اللہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے بارش مانگ رہے تو پھر بارش ہوئی۔ اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ان کے وسیلے سے دعا مانگی گئی، تو یہ صورت جائز ہے، اس صورت میں بھی کوئی کراہت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، مانگ سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد ہونی چاہیے کہ اس طریقے سے مانگنے کے بعد بھی آپ کا اعتقاد اور آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ میری دعا کو قبول کرے تو کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی فرض اور کوئی لازم نہیں بنتا ہے کہ آپ جب کسی کا وسیلہ بناتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا لازماً قبول کرے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی ہے کہ وہ قبول کرے تو کرے، نہ تو اللہ تعالیٰ کو اپنا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔